माशाअल्लाह मौला सलामत रखें। ये थे हमारे मनसबिया अरबी कॉलेज के तालिब इल्म मौलाना शबी अब्बास तुराबी साहब, जो अपनी बेहतरीन आवाज़ के साथ एक मुकम्मल और मुरस्सा और बेहतरीन कलाम आप हज़रात की गोश गुजार करा रहे थे। और ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी आपने इनकी बेहतरीन आवाज़ सुनी है, लेकिन जब ये बाहर जाके यहाँ मकामी की हैसियत से पढ़ रहे हैं तो इसलिए कलाम इन्होंने दूसरा पढ़ा, अपना नहीं पढ़ा और तरन्नुम में पढ़ा। लेकिन जब ये एक शायर की हैसियत से कहीं बाहर जाते हैं तो एक बेहतरीन तहत में ये पढ़ते हैं और अपने कलाम पढ़ा करते हैं। कभी इंशाअल्लाह ये मौका होगा तो आप इनकी तहत भी सुनेंगे, इसलिए कि ये भी मनसबिया अरबी कॉलेज के उन नामों में से है जो इस वक्त हमारे मदरसे की नुमाइंदगी जगह जगह जाकर कर रहे हैं और मदरसे का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं परवरदिगार आलम से मौला की बारगाह में इनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन्हें शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। रात मौला हुसैन के हवाले से कलाम पढ़ रहे थे। चार मिसरों से मैं क़िबला का इस्तकबाल करता हूँ, इसलिए कि 8:45 हो गए हैं और क़िबला को जाना भी है। लिहाजा इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि अपने फ़राइज़ को अंजाम दे के, नहीं मैंने इख्तिसार की बात नहीं कही है, इनको जल्दी जाना है इसलिए मैंने वक्त के लिए वो कहा है कि 8:45 हो गए हैं। आइए मैं 4 मिसरों से क़िबला का इस्तकबाल करता हूँ, समाअत कीजिएगा। जनाब मारूफ सिरसी साहब कहते हैं कि जुल्म इस हद को कभी पार नहीं कर सकता, जुल्म इस हद को कभी पार नहीं कर सकता, मुनहदिम सब्र की दीवार नहीं कर सकता। जुल्म इस हद को कभी पार नहीं कर सकता, जुल्म इस हद को कभी पार नहीं कर सकता, मुनहदिम सब्र की दीवार नहीं कर सकता। अरे करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा, करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। आइए हजरात, मारूफ सिरसी साहब के इन्हीं मिसरों के ज़रिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, मुअद्दबाना, मुल्तज़ियाना, मुखलिसाना गुजारिश के साथ हरफ़ इल्तिमास लेके बढ़ता हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब अहले बैत, आलिम, ज़ाकिर, बेहतरीन बयान के साथ मोमिनीन को क़ुलूब को मुनव्वर करने वाले मौलाना जाफ़र रिज़वी छोलची साहब के बारगाह में क्यों आएँ और अपने मखसूस अंदाज़ में बेहतरीन बयान से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। एक बावाज़े बुलंद सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ें। सबसे पहले तो इस जश्न मसरत की मुबारकबाद आप हज़रात को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, और फिर इंशाअल्लाह इस जश्न सुल्तान करबला की मुबारकबाद हम और आप सब मिलकर बारगाह इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रज़ुल शरीफ में पेश करने की सआदत हासिल करें। परवरदिगार चार मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हम की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह। बहरहाल इस जश्न मसरत के ये इब्तदाई मराहिल हैं और मुख्तसर गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, और मुसलसल आप तकरीर के बाद मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मुकर्रम शुअराए किराम को इंशाअल्लाह समाअत फरमाएँगे।
استاد الشعراء ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے شعراء کرام، علی حسن جعفر صاحبان، قبلہ مولانا حسن رضا صاحب بہت خوبصورت شاعر ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال اس وقت گفتگو کرنے کے لیے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، ایک میں حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، اور ایک میں فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ بہرحال بغیر کسی تفصیلاتی گفتگو کے عرض کر رہا ہوں، پہلے حصے کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ حسین مجھ سے ہے، چونکہ ہر نواسہ نانا ہی سے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال صاحبان عقل و فہم، وہ افراد جو در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اس کو آپ عام طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بالکل عام مثال سے، عام زندگی سے، کہ ایک نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ایک نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوا، محفل سجی، 10-12 سال کا بچہ یہاں محفل میں آیا، کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسہ ہے، یعنی اس کا تعارف اس کے بڑوں کے ذریعے ہوگا۔ 10 سال گزر گئے، بچہ دکھائی نہیں دیا۔ 10 سال میں تو چہرے کی تحریریں بھی بدل جاتی ہیں، تصویریں بھی بدل جاتی ہیں، لکیریں بھی بدل جاتی ہیں، تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ آیا، پھر آپ پہچان نہیں پائے، آپ نے پھر پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ پھر جواب کیا ملے گا؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسہ، وہی جواب جو 10 سال پہلے ملا تھا۔ یعنی اس کا تعارف اس کے بڑوں کے ذریعے ہو رہا ہے ابھی تک۔ ایک ایسا موقع آیا، سر پہ اس نے صحرا سجایا، دولہا بن کر، بارات لے کر کسی کے دروازے پر پہنچا۔ اب جب دولہا بن کر سر پہ صحرا سجا کر کسی کے دروازے پہ وہ بارات لے کر پہنچے گا، یہاں پہ تعارف کے سارے ذرائع تبدیل ہو جائیں گے۔ اب وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا پوتا نہیں ہے، کسی کا نواسہ نہیں ہے، اب تعارف اس کے ذریعے اس کے بڑوں کا ہوگا کہ یہ دولہا کے باپ ہیں، یہ دولہا کے دادا ہیں، یہ دولہا کے نانا ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جب تک وہ دولہا نہیں بنا تھا، سر پہ صحرا سجا کر نہیں چلا تھا، بارات لے کر نہیں گیا تھا، جب تک وہ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا پوتا تھا، کسی کا نواسہ تھا، لیکن جیسے ہی سر پہ صحرا سجا، بارات چلی، دولہا بنا، اب وہ دادا اس کے دادا ہیں، باپ اس کے باپ ہیں، نانا اس کے نانا ہیں، یعنی سب بزرگوں کا تعارف اس کے ذریعے سے ہے۔ حسین جب تک مدینے کی گلیوں میں تھے، حسین رسول کے نواسے تھے، علی کے پوتے تھے، علی کے بیٹے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، لیکن جیسے ہی حسین حفاظت اسلام کا صحرا باندھ کر، شہیدوں کی بارات لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، تو اب سارے بزرگوں کا تعارف حسین کے ذریعے ہوگا۔ رسول کون؟ حسین کے نانا۔ ابو طالب کون؟ حسین کے دادا۔ علی کون؟ حسین کے بابا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور اس کو عام زبان میں اگر بالکل عام فہم انداز میں سمجھنا ہو تو اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق وجود سے ہے، ایک حصے کا تعلق بقا سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اس کا تعلق وجود سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کا تعلق بقا سے ہے۔ یعنی رسول نے فرمایا حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ یعنی رسول نے فرمایا
3 शाबान सन 3 हिजरी से 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है, और 10 मुहर्रम 61 हिजरी से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूं। रसूल की पूरी जिंदगी आप देखिए, हुसैन को बताने में, हुसैन को दिखाने में, हुसैन को समझाने में, हुसैन को पहुंचाने में सारी जिंदगी रसूल की गुजर गई। कहां कहां नहीं पहुंचाया हुसैन को, किस किस मकाम पे नहीं पहुंचाया हुसैन को, कहां कहां नहीं दिखाया हुसैन को, किस किस मकाम पे नहीं दिखाया हुसैन को। मस्जिद के मिंबर पर आप देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। खुतबा दे रहे हैं, सबका सुना हुआ वाक़या है। इमाम हुसैन दाखिल मस्जिद हुए, अबा के दामन में पाँव उलझा, हुसैन ज़मीन की तरफ बढ़े, रसूल ने मिंबर छोड़ा, चले, हुसैन तक पहुँचे, हुसैन को उठाया, वापस मिंबर पे तशरीफ़ लाए। क्या फरमाया? हाजा हुसैनुन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। हुजूर क्या कर रहे थे? खुतबा दे रहे थे। खुतबे में क्या हो रहा था? सोचिए क्या हो रहा होगा। रसूल खुतबा दे रहे हैं, खुतबे में होता क्या है? या अल्लाह की बात हो रही होगी या खुद रसूल की बात हो रही होगी। अगर अल्लाह की बात हो रही होगी तो वो कुरान है, अगर रसूल अपनी बात कर रहे होंगे तो वो हदीस है। इसका मतलब या कुरान हो रहा था या हदीस हो रही थी, या कुरान सुनाया जा रहा था या हदीस सुनाई जा रही थी, या अल्लाह की बात पहुंचाई जा रही थी या अपनी बात पहुंचाई जा रही थी। रसूल मिंबर से उतरे, हुसैन को उठाया। अब मैं छोड़ा रसूल ने ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो कहेंगे ना आप कि कुरान को भी रोका, हदीस को भी रोका, कुरान को भी वही रोक दिया, हदीस को भी वही रोक दिया, बढ़ के हुसैन को उठाया। रसूल बताना चाह रहे थे अगर आज हुसैन बच गया तो कयामत तक कुरान भी बच जाएगा, हदीस भी बच जाएगी। अगर आज हुसैन बच गया तो कयामत तक कुरान भी बचा रहेगा, कयामत तक हदीस भी बची रहेगी। और आए और पहचानवाया, हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। अब आप महसूस फरमाइएगा, देखिए जो सामने हुजूर के तशरीफ फरमा है, मोहतरम मुकर्रम अफराद हैं, उन पर हमारी जाने निसार असहाबे किराम का मजमा है, सहाबा है ना, सब रसूल को देख रहे हैं। अगर रसूल ये कहते कि मेरे हुसैन को बढ़ के उठा लो, क्या कोई मना कर देता? अगर कह देते उठा लो, बगैर किसी मुंतखब इशारे के कहते तो सारे दौड़ जाते। वैसे भी दौड़ने की प्रैक्टिस तो मुकम्मल थी, सारे दौड़ते, सारे भागते, चल देते। किसी को अगर न कहते इशारा करके तो कह देते उमूमन कि उठा लो मेरे हुसैन को, तो कोई मना करता? उठाते कि नहीं उठाते? उठा लेते। लेकिन बिकी हुई कलम, बिकी हुई तारीख, बिका हुआ मुअर्रिख लिख देता कि जब इमामत गिर रही थी, सहाबियत उठा रही थी, हुसैन को बढ़ के रसूल ने खुद उठाया ताकि दुनिया को पता चल जाए आज इमामत गिर रही थी तो रिसालत उठा रही थी, कल रिसालत गिरेगी तो इमामत उठाएगी। कल रिसालत गिरेगी, कल रिसालत पे वक्त पड़ेगा तो इमामत उठाएगी। और लम्हे फिक्रिया इसमें बात है। लम्हे फिक्रिया सोचिए क्या है? लम्हे फिक्रिया सब अफराद के लिए, जहां जहां तक मेरी आवाज का दायरा है, कैमरे के जरिए भी जहां तक आवाज पहुंच रही है, देखिए जब रसूल ने बढ़ के इमामत को उठाया तो अपनी सहाबियत का सहारा नहीं लिया,
لیکن کربلا میں جب حسین نے رسالت کو بچایا تو اپنی صحابیت کا سہارا لیا. اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ رسول کی صحابیت میں طاقت نہیں تھی کہ امامت کو اٹھائے، حسین کی صحابیت میں طاقت تھی کہ رسالت کو بچائے. کیسے کیسے تعارف کرایا، کیسے کیسے پہچنوایا، منبر پہ پہچنوایا، مسجد میں پہچنوایا، پھر مسجد کی حدوں سے باہر نکل کے بھی پہچنوایا. اس کا مطلب بتا دیا رسول نے. مسجد کی حدوں سے باہر مطلب عیدگاہ کی طرف رسول جا رہے ہیں. حسن حسین کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. کس موقع پر؟ پہنچ گئی نا بات. عید کا دن ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. کیا فرمایا امام حسن اور امام حسین نے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. رسول نے فرمایا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. بچے فوراً سوار ہو گئے. آپ نے محسوس نہیں فرمایا. آپ میں سے بزرگان بیٹھے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف چلیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں اور وہ کہیں ابا دادا یا نانا سب بائک سے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے. اپنے بچوں سے کہیے میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. بچے سوار ہو جائیں گے. خلاف فطرت بات ہے، نہیں سوار ہوں گے. یا تو انہیں کسی اور طریقے سے بہلائیے، یا کسی بائک والے سے کہیے کہ لے جاؤ ان کو بھی ساتھ، یا گھر سے بائک اٹھا کے لائیے. اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بائک کی فرمائش کریں گے، آپ انہیں کاندھے پہ سوار کر کے منا لیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. نانا فرما رہے ہیں میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے. آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا، جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا. اب بچوں نے کیا کہنا چاہا، نانا کیا سمجھا، آپ بھی سمجھائیں تو مجھے سمجھا دیجئے گا. اصل میں واقعہ عید کے دن سے شروع نہیں ہوا تھا، عید کی رات سے شروع ہوا تھا، جب جنت سے لباس آیا تھا. بچے جنت کا لباس پہن کے چلے، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے. بچوں نے نانا سے کہا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے. اب بھی محسوس نہیں فرمایا کہ بچوں نے کیا کہنا چاہا تھا، نانا کیا سمجھا. بچے جنت کا لباس پہن کے چلے، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے. بچوں نے نانا سے یہی تو کہنا چاہا، نانا جب لباس اس شان کا ہے تو سواری بھی تو اسی شان کی ہو. بچے سوار ہو گئے، نانا چلے سوار کر کے. ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کے کہا کہ نعم المرکب، واہ کتنی اچھی سواری ہے. حضور نے فرمایا ہمت کر کے تھوڑا سا اوپر بھی دیکھ لیجئے، صرف سواری نہیں سوار بھی اچھے ہیں. تاریخ نے ان صاحب کا نام بھی لکھا ہے، مگر میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام لینا ضروری نہیں ہوتا. بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں. بچے چلے. ہمارے سماج میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہر کسی سے بہلنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بہتر انسان کو انہیں میسر آ جاتا ہے. تجربہ فرمایا ہو تو تائید فرمائیے گا، ابھی تک تجربہ نہ فرمایا ہے تو آئندہ تجربہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی سے بہلنے والے انسان کو کوئی بہت پیارا سا جواب دینے والا انسان نصیب ہو جاتا ہے. ایسے موقع معلوم ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، بات بدل دیتا ہے. ان صاحب نے بھی کوئی تعریف میں تو نہیں کہا تھا واہ کتنی اچھی سواری ہے، کیا تو تنزیہ تھا. رسول نے جواب بڑا خوبصورت دیا. ان صاحب نے اپنے رخساروں پہ ابھرنے والی پشیمانی کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے فوراً بات کو بدلا. یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے. اب رسول کا جواب سنیے. جبین تاریخ پر سنہرے حرفوں میں روز قیامت تک جواب رسول اعظم تحریر رہے گا. جس کے دل میں رسول کی جتنی عظمت جلوگر ہو اتنی طاقت سے بتائے گا. میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہی ان صاحب نے کہا
یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے بچوں کو مجھے دے دیجئے، تھک جائیں گے بچوں کو مجھے دے دیجئے، تھک جائیں گے بچوں کو مجھے دے دیجئے۔ رسول نے فرمایا بس آپ رہنے دیجئے، پتہ نہیں ہے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ تو رسول نے ہر موقع پر امام حسین کا تعارف کرایا اور امام حسین کو پہچانوایا۔ ظاہر سی بات ہے، امام حسین کو پہچانوایا ہے، امام حسین کو پہنچایا ہے، امام حسین کا تذکرہ فرمایا ہے، امام حسین کا ذکر فرمایا ہے، امام حسین کے فضائل بیان فرمائے ہیں، امام حسین کی ذات بیان فرمائی ہے۔ یہ ساری کام جو رسول انجام دیں وہ سنت بن جاتی ہے۔ آج کے دن ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کر کے سنت محبوب کبریا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار اس ذکر میں جتنے بھی افراد جس طریقے سے بھی شریک ہیں دامِ درم سخن یہاں تشریف لا کر شعراء کرام، ناظم محترم، منتظمین حضرات، سامعین کرام جو جس طریقے سے بھی شریک ہیں، پروردگار ان سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر حسین کے صدقے میں روز محشر ہمیں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ بارالہ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو حضرات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شریک ہو سکیں۔ جو بھی افراد یہاں موجود ہیں شعراء کرام انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ بہت پیارے اور بہت خوبصورت شعراء کرام کی فہرست ہے اس محفل میں، بہت پیارے پیارے اور اچھے اور خوبصورت اشعار اور معتبر اشعار آپ تک یہ معتبر شعراء کرام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ برابر مستقل طور سے ان کے ساتھ شریک رہیے، پروردگار سب کی شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔